حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگوں کے نزدیک 2 دن خوشی کے، شغل کے اور موج مستی کے دن ہوا کرتے تھے۔ یعنی لوگ کیا کرتے تھے مدینہ میں کہ 2 دنوں میں کھیل تماشا وغیرہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ 2 دن کیا ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ان 2 دنوں میں ہم زمانہ جاہلیت سے لے کر اب تک یعنی ان 2 دنوں میں خوشی وغیرہ کرتے ہیں، کھیل تماشا وغیرہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ان 2 دنوں کے بدلے میں دوسرے 2 دن عطا فرمائے ہیں۔ وہ 2 دن کون سے ہیں؟ ایک عید الفطر کا دن ہے اور ایک عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ گویا کہ یہ 2 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 دن عطا ہیں، ان 2 دنوں میں تم خوشی کرو، اللہ تعالیٰ کو تم شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی تم عبادت کرو۔ اور عید کے دنوں کی بہت بڑی فضیلت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اور بھلائیاں نازل ہوتی ہیں امت پر۔ عید کی نماز کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، چاہے وہ عید الفطر کی نماز ہو یا عید الاضحیٰ کی نماز ہو۔ تو گویا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، سارا دن بھوک اور پیاس سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے گزارتے ہیں۔ جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو پھر عید کے ایام شروع ہوتا ہے، یعنی عید کا دن ہوتا ہے رمضان کے فوراً بعد۔ گویا کہ یہ عید کا جو دن ہے عید الفطر کا، یہ مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے۔ اس دن میں مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں نماز کے ذریعے اور عبادت کے ذریعے۔ اسی طریقے سے ایک طویل حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا کہ جب عید کا دن ہوتا ہے، عید کی صبح ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ زمین میں پھیل جاؤ، راستوں میں پھیل جاؤ اور بستیوں میں پھیل جاؤ۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پہ نازل ہوتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، چلو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف چلو، جو تمہارے قصور معاف کرنے والا ہے، جو تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جب مسلمان عید کی نماز پڑھ کے جب عیدگاہ سے فارغ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد جب عیدگاہ سے نکلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے میری رحمت کے فرشتوں، تم کیا کہتے ہو اس مزدور کے بارے میں کہ جو مزدوری کرتا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ، جو آدمی مزدور جب مزدوری کرتا ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کو مکمل اس کی مزدوری دی جائے، اس کو مکمل اس کا حق دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے میری رحمت کے فرشتوں، تم گواہ رہو، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخش دیا، میں نے ان کے گناہ معاف کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے رمضان کے روزے رکھے، انہوں نے تقویٰ کو اختیار کیا اور انہوں نے نماز کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، اور عید الفطر کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر قسم کے خیر اور جو بلائیاں نازل ہوتی ہیں اس امت پر۔ تو اسی طریقے سے ہر مسلمان کو عید کی نماز بھی پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، لیکن عید کی نماز کی کچھ مسنون اعمال ہیں کہ جو ہر مسلمان کو کرنے چاہیے۔ وہ مسنون اعمال کون سے ہیں؟ فرمایا کہ جب عید الفطر کا دن ہو تو آدمی کو چاہیے، لوگوں کو چاہیے کہ سب سے اعلیٰ اور جو بہترین جو کپڑے ہوں اپنے پاس موجود ہوں، اس کپڑوں کو پہننا چاہیے۔ یہ سنت عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن سب سے جو بہترین جو لباس موجود ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لباس کو پہن لیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ جب عید کا دن ہو تو آدمی کو چاہیے کہ سب سے پہلے عید کی نماز سے پہلے کوئی میٹھی کھجور یا کوئی دوسری کوئی میٹھی چیز کھا لے، یہ بھی سنت عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز سے پہلے کھجور وغیرہ یعنی نوش فرما دیا کرتے تھے، یہ بھی ایک سنت عمل ہے کہ جو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے کم سے کم۔ اور اسی طریقے سے مستحب عمل دوسرا یہ بھی ہے، فرمایا کہ جب عید کا دن ہو تو اچھے طریقے سے ہر مسلمان کو غسل کرنا چاہیے، اپنے جسم کو صاف ستھرا کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن غسل فرمایا کرتے تھے اور اسی طریقے سے خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ عید کے دن زینت اختیار کرنا، خوبصورتی اختیار کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور یہ سنت ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ جب عید کی نماز کا وقت ہو تو عیدگاہ جائیں اور اسی طریقے سے پیدل جائیں اور تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عیدگاہ پیدل جائیں، اور دوسرا عمل یہ ہے کہ فرمایا کہ عیدگاہ جب جائیں تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں۔ وہ تکبیرات کون سی ہیں کہ ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے،
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات ہیں۔ اور دوسرا مستحب عمل یہ ہے کہ فرمایا کہ جب عیدگاہ جائیں تو ایک راستے سے جائیں اور پھر اسی طریقے سے دوسرے راستے سے لوٹ کر آئیں۔ تو یہ بھی ایک مستحب عمل ہے کہ ہر مسلمان کو کم سے کم ان پر جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ جب عید کی نماز ہو جائے تو لوگ عید کی نماز کے بعد یعنی گلے ملتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں۔ سب سے جو بہترین جو طریقہ ہے نا مبارکباد دینے کا، صحابہ کرام سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے، وہ دعا دیا کرتے تھے۔ کون سی دعا ہے؟ فرمایا کہ تقبل اللہ منا ومنکم، فرمایا کہ یوں دعا دو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ تو گویا کہ عید کے دن جتنے بھی سنت عمل ہیں، جتنے بھی مستحبات عمل ہیں، ان کو سیکھنا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ ان کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سنت پہ عمل ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ عید کے دن جتنی خصوصیات ہیں، جتنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اس امت کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر صحیح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص سے عید کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر سنت پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ اکثر مسلمانوں کو عید کی نماز کا علم ہی نہیں ہوتا۔ گویا کہ ہر مسلمان کو عید کی نماز کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ عید کی نماز کا جو طریقہ ہے وہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ عید کی نماز کا جو طریقہ ہے وہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ وہ طریقہ کون سا ہے؟ عید کی نماز کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے، گویا کہ فرمایا کہ جب آدمی عیدگاہ پہنچے یا مسجد پہنچے تو عید کی نماز کی نیت کرے۔ اب عید کی نماز کی نیت کیا ہے؟ اکثر مسلمان پریشان ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ عید کی نماز کی نیت بس دل میں ارادہ ہے، دل میں ارادہ کر لو کہ میں عید کی نماز 2 رکعت پڑھ رہا ہوں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، بس یہ بھی نماز کی نیت ہے۔ تو اسی طریقے سے نماز ہماری ہو جائے گی، نیت ہماری درست ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان آدمی زبان سے نیت کرنا چاہتا ہے تو اس طرح نیت کرے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، پیچھے امام کے اللہ تعالیٰ کے واسطے قبلے کی طرف رخ کر کے، یہ نیت ہو گئی۔ اس کے بعد قبلے کی طرف سیدھا رخ کریں، سیدھا چہرہ کریں، جسم کو قبلے کی طرف رخ کروا دیں، اور اس کے بعد سیدھے کھڑے ہو کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، اللہ اکبر، اسی طرح پھر ہاتھ باندھ دیں، اور اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا کو پڑھنے کے بعد امام صاحب بھی 3 تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر، امام بھی ہاتھ چھوڑ دے گا، مقتدی بھی ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ ثنا کے بعد ایک تکبیر ہو گئی، پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر، 2 تکبیریں ہو گئی، پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر۔ تو اس تکبیر میں ہاتھ باندھ دیں گے، یعنی 2 تکبیر کہنے کے بعد جب تیسری تکبیر کہیں گے تو اس کے بعد فوراً ہاتھ باندھ دیں گے۔ امام صاحب سورہ فاتحہ بھی پڑھتا ہے، پھر تلاوت کرتا ہے، پھر باقی نماز کی طرح رکوع، پھر سجدہ، پھر اس کے بعد دوبارہ جب کھڑے ہو جائیں گے سجدے کر کے دوسری رکعت کے لیے، تو دوسری رکعت میں امام صاحب پہلے ہاتھ باندھے گا، تو آپ حضرات بھی ہاتھ باندھیں گے، تو اس کے بعد امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، تلاوت وغیرہ کرنے کے بعد فارغ ہو جائے گا، تو امام 3 زائد تکبیر کہے گا۔ جب یعنی سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، تلاوت بھی کر لی، اس کے بعد امام تکبیر کہے گا اللہ اکبر، ایک تکبیر، پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر، 2 تکبیر، پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر، یہ 3 تکبیر ہو گئی۔ چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے امام اللہ اکبر کہے گا، رکوع میں چلا جائے گا، مقتدی بھی جو ہے آپ حضرات بھی جو ہے وہ امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائیں گے، بقیہ نماز بھی عام نمازوں کی طرح جو ہے وہ مکمل کر لیں گے۔ تو عید کی نماز یہاں تک 2 رکعت ہو گئی۔ پھر عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے، خطبے کا سننا، خطبے میں بیٹھنا یہ واجب ہے۔ لہٰذا اکثر مسلمان عید کی نماز کے بعد اور عیدگاہ سے جانا، مسجد سے جانا شروع کر دیتے ہیں، یہ بہت بری عادت ہے، لہٰذا یہ گناہ کا عمل ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ عید کی نماز کے بعد خطبہ سننا اطمینان کے ساتھ ہر مسلمان پر واجب ہے، تو نماز پھر مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو سب کو نماز پڑھنے کی، نماز کو سیکھنے کی، سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔